Devletimizin hakikatini anlatacaksınız. Mehdi Mektum'un nefesi dilinizde ses olsun. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بولو چینل میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین و سامعین، ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے اردو بولو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تاریخی اور مستند معلومات سے آپ تمام حضرات مستفید ہوتے رہیں۔ قرامطی مذہباً اسماعیلی اہل تشیع۔ معزز ناظرین و سامعین، ان کو مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ ارسلان سیریز میں آپ نے قرامطہ یا قرامطی نام سنا ہوگا۔ سلطنت غزنویہ کے سرحدی علاقے بشت کے گورنر امیر بوزان دراصل قرامطی گروپ کے سربراہ ہیں۔ یہ قرامطی دراصل باطنی ہی ہیں جنہیں آپ نے سلجوق سیریز کے پہلے سیزن میں دیکھا تھا۔ باطنیوں کا سربراہ حسن صباح تھا۔ حسن صباح ایک انتہائی خوفناک اور ساحرانہ کردار تھا۔ حسن صباح نے سلجوق سلطنت اور بعد ازاں ایوبی سلطنت پر خفیہ طور پر بڑے سخت حملے کیے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، حلب و مصر میں انہیں اسماعیلی کہا جاتا تھا۔ بغداد، ماوراء النہر اور غزنی کے علاقوں میں انہیں قرامطی کہا جاتا تھا۔ کوفہ میں یہ مبارکی کے نام سے مشہور تھے۔ رے میں باطنی اور خلقی کہلاتے تھے۔ مغرب میں سعیدی، اصفہان میں باطنی، بحرین میں جنابی، جبکہ یہ خود اپنے آپ کو تعلیمی کہا کرتے تھے۔ قرامطہ دراصل عرب علاقوں میں ایک الگ ریاست قائم کرنے کے مشن پر لگے ہوئے تھے۔ یہ عباسی خلافت کے خلاف بغاوت کے لیے بھی کافی مشہور تھے۔ ابو طاہر سلیمان الجنابی نے 930 عیسوی میں مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور اس پاک شہر کی بے حرمتی کی، وہاں بے شمار لوگوں کا قتل عام کیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ سے حجر اسود کو بھی چرا لیا۔ زمزم میں لوگوں کی لاشیں پھینکی۔ یہ تمام واقعات دوران حج ہوئے، جس بنیاد پر حج کو موقوف کر دیا گیا تھا۔ عالم اسلام کا یہ پہلا موقع تھا اور یہ تاریخ میں کہ جب حج کو اس واقعے کی بنا پر اور اس قتل عام کی بنا پر موقوف کرنا پڑا۔ ابو طاہر قرامطی نے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور 30,000 دینار دے کر حجر اسود کو واپسی کا مطالبہ کیا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ واپسی تقریباً 22 سال بعد ہوئی، یعنی 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ عالم اسلام کے لیے یہ انتہائی کڑا اور مشکل اور خوفناک وقت تھا۔ حجر اسود کی وصولی کے لیے عباسی خلیفہ مقتدر باللہ نے بھی ذہانت کا استعمال کیا اور محدث عبداللہ کو بحرین بھیجا۔ یہاں بھی قرامطیوں نے ایک سازش رچائی۔ بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا اور حجر اسود محدث عبداللہ کے حوالے کرنے لگے۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہونی چاہیے، اگر یہ پائی جائیں تو یہ حجر اسود ہوگا ورنہ نہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ ڈوبتا نہیں ہے اور دوسری نشانی یہ ہے کہ آگ سے گرم نہیں ہوتا۔ وہ پتھر جو لایا گیا تھا اسے جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا اور جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ گرم ہو گیا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ پھر دوسرا پتھر لایا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل کیا گیا تو وہ بھی پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر بھی گرم ہو گیا۔ محدث عبداللہ نے کہا کہ ہم اصل حجر اسود کو ہی لے کر جائیں گے۔ بعد ازاں ایک پتھر لایا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی پر تیرنے لگا اور آگ میں ڈالنے کے بعد گرم بھی نہیں ہوا اور ٹھنڈا نکل آیا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر قرامطی نے تعجب کیا اور محدث عبداللہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ ساری باتیں کہاں سے ملی؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں نہیں ڈوبے گا اور آگ سے گرم بھی نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ تمہارا دین روایات کے معاملے میں بہت مضبوط دین ہے اور ایسا دین کبھی بھی مٹ نہیں سکتا۔ معزز ناظرین و سامعین، آگے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں اتنی زبردست قوت آ گئی، حالانکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حجر اسود اپنے مرکز یعنی بیت اللہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، وگرنہ جب اسے خانہ کعبہ سے نکال کر بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا راستے میں وہ مر جاتا۔ یوں بحرین پہنچنے تک تقریباً 40 اونٹ راستے میں مر گئے۔ معزز ناظرین و سامعین، تاریخی طور پر ابو طاہر قرامطی کی موت چیچک کی وجہ سے ہوئی۔ آپ کو سلجوق سیریز میں نظر آنے والے امیر بوزان یہ دراصل ابو طاہر قرامطی کے ہی نقش قدم پر چل رہے ہیں اور مذہبی طور پر یہ حسن صباح اور باطنی ہی ہیں۔
البتہ ان کا طریقہ کار کچھ مختلف ہے، ان کے انداز کچھ مختلف ہوں گے، لیکن دراصل یہ باطنی ہی ہیں اور مذہبی طور پر یہ اسماعیلی اہل دشی ہی ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، ارسلان سیریز میں قرامطی وہی کردار ادا کریں گے جو کہ سلجوق سیریز میں باطنی کیا کرتے تھے، یعنی ان کا سب سے پہلا مقصد اپنی سلطنت کا قیام ہے اور راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ ان کے راستے میں آنے والی سب سے بڑی رکاوٹ دراصل عباسی خلافت ہے اور اس کے بعد سلجوق سلطنت ہے۔ چونکہ عباسی خلافت اور سلجوق سلطنت کا آپس میں اتحاد ہے، تو اس بنا پر امیر بوزان اور دیگر قرامطی گروپ ہر وقت یہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عباسی سلطنت کو نقصان پہنچایا جائے اور سلجوق سلطنت کو بھی نقصان پہنچانے سے دریغ نہ کیا جائے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آپ جس طرح سلجوق سیریز میں حسن صبا اور اس کے خفیہ پس پردہ حملوں کو دیکھا کرتے تھے، ارسلان سیریز میں بھی آپ قرامطیوں کے خفیہ مقاصد اور ان کے پس پردہ پیٹھ پیچھے کیے جانے والے حملوں سے بھی بخوبی جو ہے وہ آپ سکرین پر دیکھتے رہیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، تو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے کمنٹس میں ضرور ہمیں اس سے آگاہ کیجیے گا۔